وہ ہر ملنے والے سے صرف ایک ہی درخواست کرتے تھے، آپ میرے لیے دعا کریں، میرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ لوگ انہیں خوشحالی، ترقی، صحت اور عہدے کی دعا دیتے تھے، لیکن وہ اسے روک کر فرماتے تھے، آپ کی دعا سر آنکھوں پر، لیکن مہربانی فرما کر میرے لیے صرف اتنی دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ مجھے عبدالغفور جیسی موت نصیب کر دے۔ ہم حیران ہو کر پوچھتے تھے، سر یہ عبدالغفور کون ہے؟ وہ ہمارا سوال ہنس کر ٹال دیتے تھے۔ عزیز صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے نواز رکھا تھا۔ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے۔ 1970 کی دہائی میں ہارورڈ یونیورسٹی سے بزنس کی ڈگری لے کر آئے تھے۔ وہ صاحب علم بھی تھے، کتابوں کے ڈھیر پر سوتے اور کتابوں کے کمبل میں جاگتے تھے۔ دنیا میں جو بھی اچھی کتاب شائع ہوتی تھی وہ عزیز صاحب تک ضرور پہنچتی تھی، اور عزیز صاحب اسے گھول کر پی جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت کی نعمت سے بھی نواز رکھا تھا۔ وہ 72 سال کی عمر میں 22 سال کے جوانوں کا جسم لے کر پھرتے تھے۔ انہیں زندگی میں کبھی سر درد تک نہیں ہوا تھا۔ وہ پیدائشی امیر بھی تھے۔ والد صاحب زمیندار تھے اور صنعتکار بھی۔ وہ فلور ملوں کے مالک تھے۔ وہ اپنی گندم پیس کر بیچتے تھے اور کروڑوں روپے کماتے تھے۔ والدین کی واحد اولاد تھے، چنانچہ خاندان کا تمام مال و دولت اور سارا اثاثہ انہیں منتقل ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سعادت مند اور پڑھی لکھی اولاد سے بھی نواز رکھا تھا۔ چنانچہ وہ ہر لحاظ سے ایک شاندار زندگی گزار رہے تھے، لیکن وہ اس کے باوجود ہر وقت خود بھی عبدالغفور جیسی موت کی دعا کرتے تھے اور دوسروں سے بھی یہی درخواست کرتے رہتے تھے۔ ہم وجہ پوچھتے تھے تو وہ فرمایا کرتے تھے، بس عبدالغفور مجھے سیدھا اور صحیح راستہ دکھا گیا، اللہ تعالیٰ اسے کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، اور وہ اس کے بعد خاموش ہو جاتے تھے۔ یہ 1993 کا حج تھا۔ مجھے انہوں نے بلایا، بڑے پیار سے ملے اور فرمایا، میں حج پر جا رہا ہوں اور شاید میں وہاں سے واپس نہ آ سکوں، بس بیٹا میں نے آپ سے صرف ایک درخواست کرنی تھی، میں آپ کو جب بھی یاد آؤں آپ میری اولاد کے لیے ایمان پر خاتمے کی دعا کر دینا۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور عرض کیا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ حج سے واپس نہیں آئیں گے؟ اور دوسرا، آپ اس بار اپنی بجائے اپنی اولاد کے لیے کیوں دعا کروا رہے ہیں؟ وہ ہنس کر بولے، آپ مجھ سے ہمیشہ عبدالغفور کی کہانی سننا چاہتے تھے، میں سمجھتا ہوں اب وہ کہانی بتانے اور سنانے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ عبدالغفور کی داستان سنو، آپ کو میری بات سمجھ آ جائے گی۔ وہ رکے اور پھر آہستہ آواز میں بولے، عبدالغفور ہماری لاہور کی مل میں ملازم تھا۔ وہ بلا کا کام چور، سست اور دھوکے باز تھا۔ وہ مل کی گندم اور آٹا چوری کر کے بھی بیچ دیتا تھا، کام میں بھی سستی کرتا تھا، اور وہ جی بھر کر نکھٹو بھی تھا۔ ہم نے کئی بار اسے نکالنے کا فیصلہ کیا، لیکن پھر میں نے اپنے والد کی وجہ سے رک جاتا تھا۔ میرے والد نے نصیحت کی تھی، میرے بعد کسی ملازم کو نوکری سے نہیں نکالنا۔ عبدالغفور مجھے والد کی طرف سے ورثے میں ملا تھا، چنانچہ میں اسے برداشت کرنے پر مجبور تھا۔ عبدالغفور کو زندگی میں کسی نے کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی کوئی نیکی کا کام کرتے۔ وہ دبا کر سگریٹ بھی پیتا تھا اور چرس بھی۔ وہ پوری زندگی مقروض بھی رہا تھا۔ ہم ہر سال اپنے ایک ملازم کو حج پر بھجواتے تھے۔ ہم اس ملازم کے تعین کے لیے قرآن اندازی کرتے تھے۔ ہم نے 1 سال قرآن اندازی کی، عبدالغفور کا نام نکل آیا۔ ہم نے اسے حج کی پیشکش کی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ لوگوں نے اسے بہت سمجھایا، لیکن وہ نہیں مانا۔ چنانچہ ہم نے دوسرے ملازم کو بھجوا دیا۔ اگلے سال پھر اس کا نام نکل آیا۔ عبدالغفور نے اس سال بھی انکار کر دیا۔ ہم نے دوبارہ قرآن اندازی کی، دوسری بار پھر اس کا نام نکل آیا۔ ہم نے تیسری قرآن اندازی کی، پھر عبدالغفور کا نام نکل آیا۔ ہم نے تجربے کے لیے مرتبان میں چوتھی مرتبہ عبدالغفور کی پرچی نہ ڈالی اور اس کی جگہ خالی پرچی ڈال دی۔ چوتھی مرتبہ پرچی نکالی تو وہ خالی نکلی۔ گویا اللہ تعالیٰ ہر صورت عبدالغفور کو حج کرانا چاہتا تھا، لیکن وہ نہیں مان رہا تھا۔ ہم نے اس پر بہت زور دیا، مگر اس کا کہنا تھا، مجھے تو نماز بھی نہیں آتی، میں حج کر کے کیا کروں گا؟ میں نے آخر اس کا ساتھ سودا کیا۔ میں اسے کہا، تم حج پر چلے جاؤ، میں تمہیں پورے سال کی تنخواہیں اضافی دے دیتا ہوں۔ وہ لالچ میں آ گیا۔ میں نے مولوی صاحب کا بندوبست کیا۔ مولوی صاحب نے اسے نماز اور حج کا طریقہ سکھایا، دعائیں اور آیتیں یاد کرائیں، اور ہم نے اسے حج پر روانہ کر دیا۔ عبدالغفور حج پر گیا، حج کیا، طواف، الوداع کیا، عشاء کی آخری نماز پڑھی، سجدے میں گیا اور سجدے میں ہی انتقال کر گیا۔ وہ مرنے کے بعد دیر تک سجدے میں پڑا رہا۔ ساتھیوں میں سے کسی نے ہلایا تو پتہ چلا عبدالغفور انتقال کر چکا ہے۔ آپ اللہ کے فیصلے دیکھیے۔ اس رات امام کعبہ کا انتقال بھی ہو گیا۔ اگلی صبح امام کعبہ کا جنازہ تھا۔ عبدالغفور کی میت بھی امام کعبہ کے ساتھ حجرہ اسود کے سامنے رکھ دی گئی اور لاکھوں حاجیوں نے اس کا جنازہ پڑھا۔ ہمیں اطلاع دی گئی، ہم سے لاش کے بارے میں پوچھا گیا۔ ہم نے اس کی بیگم سے پوچھا۔ بیگم کا کہنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اگر اسے خانہ کعبہ بلایا ہے تو پھر اس کی تدفین بھی مکہ میں کر دی جائے۔ ہم نے اس کی تدفین کی اجازت دے دی۔
और यूं वो मक्का मुकरमा में दफन कर दिया गया। मैं उसके नसीब पर हैरान रह गया। मैं उसकी बेगम के पास गया और उससे अब्दुल गफूर की खुशबख्ती की वजह पूछी। बेगम ने एक अजीब बात बताई। उसका कहना था, मेरे खामद में कोई खूबी नहीं थी, उसने जिंदगी में कभी कोई नेकी नहीं की। मैं खुद हैरान थी, अल्लाह ताला ने उसे किस नेकी का सिला दिया। मैं कई दिन सोचती रही, फिर मुझे अचानक उसकी एक अच्छी आदत याद आई। हमारे मोहल्ले में एक खूबसूरत बेवा है। ये जवानी में बेवा हो गई थी। मोहल्ले के तमाम लोफर उस पर बुरी नजर डालते थे। उसकी 2 छोटी बेटियां थीं। मकान उसको उसके मरहूम खामन दे गया था। घर के अखराजात उसके देवर ने उठा लिए थे, लेकिन महंगाई में उसका गुजारा नहीं होता था। वो अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहती थी। वो इसके लिए दूसरों के घरों में काम करने जाती थी, लेकिन वो जहाँ जाती थी लोग वहाँ उसकी इज्जत पर हाथ डाल देते थे। चुनाचे वो काम छोड़ने पर मजबूर हो जाती थी। मेरे खामन को पता चला तो वो उसकी ढाल बन गया। उसने उसे अपनी बहन बना लिया। उसने अपनी मुंह बोली बहन को घर बिठाया और उसकी दोनों बेटियों को स्कूल में दाखिल करा दिया। वो लोगों से कर्ज लेकर आपकी फैक्ट्री से चोरी करके उन बच्चियों को तालीम दिलाता था। वो हफ्ते 10 दिन बाद अपनी मुंह बोली बहन के घर राशन भी देकर आता था, लेकिन उसने राशन देते वक्त या बच्चियों की यूनिफॉर्म, किताबें और फीस देते हुए कभी उसके घर की दहलीज पार नहीं की थी। वो ये तमाम चीजें एक बड़ी सी टोकरी में रखता था। वो टोकरी बेवा की दहलीज पर रखता था, दरवाजे पर दस्तक देता था और कहता था, मरियम बहन, मैंने सामान बाहर रख दिया है, आप उठा लें। और मरियम वो सामान उठाते वक्त हमेशा कहती थी, जा मेरे भाई, अल्लाह ताला तुम्हारा खात्मा ईमान पर करे। हमें ये दुआ अजीब लगती थी, लेकिन हम चुप रहते थे। आपने उसे पिछले साल हज पर भिजवाने की कोशिश की, लेकिन उसने ये सोचकर इनकार कर दिया कि अगर सऊदी अरब चला गया तो मरियम बहन खुद को बेआसरा महसूस करेगी। वो इस बार भी नहीं जाना चाहता था, लेकिन आपने उसे पूरे साल की इजाफे तनख्वाहें दे दी। अब्दुल गफूर ने वो सारी रकम मरियम बहन को दे दी। वो हज पर चला गया। उसका वक्त पूरा हो चुका था। चुनाचे अल्लाह ताला ने उसे जबरदस्ती मक्का बुलवाया। मरियम बहन की दुआ कबूल हुई और मेरा खामन ईमान की अजीम हालत में अल्लाह ताला के पास चला गया। आप हैरान होंगे, मरियम बहन ने जब यह खबर सुनी तो उसके मुंह से बेइख्तियार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह निकल गया। वो रुके, चंद लंबे सांस लिए और फिर गोया हुए। मैं ये दास्तान सुनकर सकते में आ गया। मैं उसके बाद मरियम बहन के घर गया और मैंने अब्दुल गफूर की तरह इस खानदान की जिम्मेदारी उठा ली। मैं उस दिन से मरियम बहन, अब्दुल गफूर की बेगम और अपने तमाम दोस्तों से दरखास्त कर रहा हूँ, आप मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह मुझे अब्दुल गफूर की मौत नसीब कर दे। मैं खुद भी दिन में सैकड़ों मरतबा ईमान पर खात्मे की दुआ करता हूँ। मैंने जिंदगी में कभी हज नहीं किया। मैं 15 साल अब्दुल गफूर की तरह बुलावे का इंतजार करता रहा। अल्लाह ताला ने बिलाखिर मेरी भी सुन ली। चुनाचे मुझे भी अब्दुल गफूर की तरह जबरदस्ती तलब किया जा रहा है। मैं जा रहा हूँ। मुझे यकीन है अल्लाह मुझे अब्दुल गफूर जैसी मौत देगा। वो रुके, खुशी के आंसू पूंछे, मुझे सीने से लगाया और अपने बेडरूम में चले गए। मैं देर तक उनके ड्राइंग रूम में हैरान परेशान बैठा रहा। वो चंद दिन बाद हज पर तशरीफ ले गए। हज किया, मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए। इशा की नमाज के लिए मस्जिद नबवी गए, सजदे में गए और अल्लाह ताला ने उन्हें बुला लिया। वो जन्नतुल बकी में सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बत में दफन हुए। अल्लाह ताला ने उन्हें अब्दुल गफूर की मौत नसीब कर दी।